پیارے بچوں، آج ہم سنیں گے قصہ یونیکارنز کا۔ ایک خوبصورت جادوئی بستی تھی جہاں رنگ برنگے یونیکارنز رہتے تھے۔ ان کے ماتھے پر چمکدار سینگ اور رنگین لمبی دم تھی۔ یہ یونیکارنز اپنی جادوئی طاقتوں اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھے، لیکن کھیل کود میں وہ بالکل اناڑی تھے۔ ایک دن یونیکارنز کے پڑوس میں رہنے والے خرگوشوں نے انہیں کھیلنے کا چیلنج دیا۔ خرگوشوں کا کہنا تھا، اگر تم سچ میں جادوئی ہو تو ہمیں فٹ بال میں ہرا کر دکھاؤ۔ یونیکارنز کے سردار نے سینگ کو فخر سے اٹھاتے ہوئے کہا، ہم جادوئی ہیں، کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ خرگوش ہنس کر بولے، پھر تیار ہو جاؤ، اگلے ہفتے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ پیارے بچوں، یونیکارنز نے اگلے دن سے پریکٹس شروع کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ فٹ بال کیسے کھیلتے ہیں۔ جب پہلی بار گیند میدان میں آئی، ایک یونیکارن نے اسے سینگ سے اٹھا لیا۔ یونیکارنز کے سردار نے کہا، ارے یہ تو سینگ کا نہیں، ٹانگوں کا کھیل ہے۔ دوسرے نے گیند کو دم سے مارنے کی کوشش کی، لیکن دم اتنی لمبی تھی کہ وہ خود ہی گر پڑا۔ تیسرے نے گیند کو جادو سے ہوا میں اڑا دیا۔ یونیکارنز کا سردار غصے سے چلایا، جادو منع ہے، یہ فٹ بال ہے، نہ کہ جادو کا میدان۔ خرگوش میدان کے پاس بیٹھ کر یہ سب دیکھ رہے تھے اور اپنی ہنسی روک نہیں پا رہے تھے۔ ایک خرگوش بولا، یہ تو ایک فٹ بال کا کھیل نہیں بلکہ کارٹون شو لگ رہا ہے۔ یونیکارنز شرمندہ ہو گئے، لیکن یونیکارنز کا سردار بولا، ہم ہار نہیں مانیں گے، ہماری جادوئی طاقت کے بجائے ہماری محنت ہمیں جتوائے گی۔ یونیکارنز نے فیصلہ کیا کہ انہیں ایک استاد کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بندر کو بلایا، جو جنگل کا سب سے تیز فٹ بال کھلاڑی تھا۔ بندر نے سب کو لائن میں کھڑا کیا اور کہا، سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ گیند کو سینگ یا دم سے نہیں بلکہ ٹانگوں سے چلانا ہے۔ لیکن جیسے ہی یونیکارن کے سردار نے گیند کو ٹانگوں سے مارا، وہ پھسل کر زمین پر گر گیا۔ بندر نے سر پکڑ لیا اور کہا، یہ تو بہت مشکل ہوگا۔ پیارے بچوں، پریکٹس کے دوران کئی اور مزیدار واقعات بھی ہوئے کہ ایک یونیکارن نے گیند کو اتنی زور سے مارا کہ وہ درخت پر جا لٹکی۔ دوسرا یونیکارن گیند کے پیچھے بھاگتے بھاگتے درخت سے ٹکرا گیا۔ ایک بار یونیکارنز کے سردار نے زور سے کک مارنے کی کوشش کی، لیکن گیند کے بجائے خود ہوا میں اچھل کر نیچے گر پڑا۔ بندر نے ہنستے ہوئے کہا، تم لوگ کھیل کم اور مزہ زیادہ کر رہے ہو۔ پیارے بچوں، کئی دنوں کی کوشش کے بعد یونیکارنز نے بالآخر گیند کو ٹھیک پاس کرنا سیکھ لیا۔ یونیکارنز کے سردار نے کہا، ہم خرگوشوں کو دکھا دیں گے کہ ہم صرف خوبصورت اور جادوئی نہیں بلکہ ماہر کھلاڑی بھی ہیں۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب یونیکارنز اور خرگوشوں کے درمیان مقابلہ ہونا تھا۔ خرگوشوں کی ٹیم بہت پر اعتماد تھی، جبکہ یونیکارنز تھوڑے نروس لگ رہے تھے۔ یونیکارنز کے سردار نے اپنی ٹیم سے کہا، یاد رکھو یہ صرف ایک کھیل ہے، مزے کرو اور اپنی پوری کوشش کرو۔ خرگوشوں نے کھیل کا آغاز کیا، وہ بہت تیز تھے اور جلد ہی ایک گول کر دیا۔ خرگوشوں کے شائقین خوشی سے ناچنے لگے۔
یونیکارنز نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ یونیکارنز کا سردار نے گیند کو قابو میں لیا اور اپنی ٹیم کے دوسرے کھلاڑی کو پاس کیا، لیکن جیسے ہی دوسرا کھلاڑی گیند کو مارنے لگا وہ پھسل کر زمین پر گر گیا۔ خرگوشوں نے کہکہا لگایا۔ میچ کا آخری وقت قریب تھا اور خرگوشوں کی ٹیم 2 گول کر چکی تھی۔ یونیکارنز کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں تھا۔ یونیکارنز کے سردار نے دل ہی دل میں کہا، ہمیں کچھ خاص کرنا ہوگا۔ تبھی ایک جادوئی لمحہ آیا۔ یونیکارنز کے سردار نے اپنی تمام توانائی جمع کی اور ایک زبردست کک ماری۔ گیند اتنی زور سے گئی کہ گیند گول پوسٹ کے جال میں پھنس گئی۔ سب حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ یونیکارنز کا حوصلہ بڑھ گیا۔ انہوں نے اگلے چند منٹوں میں ایک اور گول کر دیا۔ اب سکور برابر تھا اور آخری منٹ چل رہا تھا۔ خرگوشوں نے حملہ کیا، لیکن یونیکارنز کا سردار نے گیند کو روک کر اپنی ٹیم کے ساتھی کو پاس کیا۔ یونیکارنز نے زبردست تعاون کے ساتھ گیند کو خرگوشوں کے گول کی طرف لے جا کر ایک آخری گول کر دیا۔ پیارے بچوں، اسی طرح یونیکارنز نے میچ جیت لیا۔ خرگوش حیران تھے لیکن خوش بھی تھے کہ یونیکارنز نے بہت محنت کی۔ یونیکارنز کے سردار نے کہا، یہ جادو کی طاقت نہیں بلکہ ٹیم ورک اور محنت کی جیت ہے۔ پیارے بچوں، اسی طرح یونیکارنز کی پہلی فٹ بال جیت پورے جنگل میں مشہور ہو گئی۔ سب نے مل کر جشن منایا اور یہ وعدہ کیا کہ اگلی بار بھی مزے کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی جادو سے نہیں بلکہ محنت، ٹیم ورک اور مزے سے حاصل کی جاتی ہے۔